قوم میں برا بلا کہا جا رہا ہے جنرل باجوہ کو، آپ کی رائے میں کیا اس سے زیادہ برا بلا کہنا چاہیے یا تھوڑا کم کہنا چاہیے، یا یہ کہ یہ غلط ہو رہا ہے جنرل کے ساتھ؟ ایک چیف آف آرمی سٹاف ہے پاکستان کی، ایک ساکھ خراب ہو رہی ہے اس سے، اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں؟ ساکھ خراب ہو رہی ہے نہیں ہو رہی وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن آپ پرسنلی جنرل باجوہ کو کیسا جانتے ہیں؟ آپ کی تو درجنوں ملاقاتیں ہو چکی ہیں. پہلی بات تو آپ یہ بتائیں کہ یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ آپ کی بہت دفعہ ملاقات ہوئی ہے، یہ بات درست بھی ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو میں نے حضرت سے سنی اور دیکھا جاتے ہوئے، لیکن آپ خود بتائیں گے تو اس کے زیادہ اس میں ایک یقینی خبر ہوگی وہ. جی میرے خیال میں سب سے پہلے تو فوج سے متعلق سوال کرنا چاہیے کہ فوج کے بارے میں، پاکستانی فوج کے بارے میں میری کیا رائے ہے. اس کے بعد پھر جنرل باجوہ کی باری آ جائے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں، اور اس کو بہت اچھے طریقے سے آپ لوگ سن لیں، کہ جو میں نے جو تاریخ پڑھی ہے، اسلامی تاریخ، اس میں جو بڑے بڑے سقوط ہوئے ہیں وہ 4 ہیں. اس میں سقوط بغداد ہے، سقوط اندلس ہے، پھر سقوط سلطنت مغلیہ ہے، سقوط دہلی ہے، پھر سقوط خلافت عثمانیہ ہے. میری معلومات یہ ہیں کہ اس وقت مسلم امہ ایک 5ویں سقوط کے دہانے پہ کھڑی ہوئی ہے، اور آپ طلباء نے، اساتذہ نے مجھ سے یہ مضمون بار بار سنا ہوگا، ایک دفعہ نہیں درجنوں بار سنا ہوگا. میں اس بات کو بہت زیادہ دہراتا ہوں. تو مجھے اس بات پہ تاریخ مجھے یہ بتاتی ہے کہ جہاں جہاں بھی سقوط ہوا ہے وہاں 3 چیزوں پہ حملے ہوئے ہیں، 3 چیزیں کمزور ہوئی ہیں، اور جہاں 3 چیزیں مستحکم تھی وہاں کچھ نہیں ہوا. سیاسی استحکام، معاشی استحکام اور دفاعی اور فوجی استحکام. ان 3 ستونوں پر حکومتیں اور ریاستیں کھڑی ہوتی ہیں. تو میں نے اسلامی تاریخ میں یہ دیکھا ہے کہ جہاں معیشت تباہ ہو گئی تو پھر وہاں بلیک میل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جہاں آپس میں اختلافات ہو گئے اور سیاسی عدم استحکام سے دوچار ہو گیا وہ ملک یا وہ ریاست، یا فوج کمزور ہو گئی، تو وہ ریاست اور وہ حکومت اور وہ خلافت، وہ سلطنت، وہ زوال سے دوچار ہوتی ہے. تو میں 15-20 سال سے یہ اس موضوع کو بیان کر رہا ہوں کہ بہت مشکل حالات ہیں، اور ان مشکل حالات میں آخری جو لائن ہے امت مسلمہ کی وہ پاکستان ہے. باقی تو سب آگے پیچھے ہو گیا، آپ لوگوں نے دیکھ ہی لیا ہے، کسی کے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے پاکستان کی امت مسلمہ کی فوج ہے، اور جتنا میں نے اس فوج کو دیکھا ہے، جتنے ان کے افسروں سے میں ملا ہوں، اور بہت بڑی سطح پہ، تو میں اس بات کو بہت اچھے طریقے سے کہہ سکتا ہوں، کہتا ہوں، اور میں اس کا آخرت میں بھی جواب دوں گا کہ ہماری فوج اسلامی فوج ہے. اور اگر آپ کو شک ہو تو آپ مصر میں چلے جائیں، سعودی عرب میں چلے جائیں، امارات میں، قطر میں، دبئی میں، بحرین میں، کویت میں، عراق میں، شام میں، کسی بھی ملک میں چلے جائیں، حتیٰ کہ ملیشیا میں چلے جائیں، انڈونیشیا میں چلے جائیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو فوجیں لبرل ہوتی ہیں وہ کیسی ہوتی ہیں. آپ نے وہ فوجیں دیکھی نہیں ابھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں سیاسی عدم استحکام عروج پر ہے، معاشی عدم استحکام سب کے سامنے ہے کہ ہماری معیشت کہاں پہنچی ہوئی ہے. صرف ایک مورچہ جو آخر میں ہے، ایک ستون بچتا ہے، وہ ہے فوجی قوت. اور جس طریقے سے سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتیں، دوسرے معاشرے کے لوگ ہر وقت فوج کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، فوج کے خلاف بولتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ فوج پہ تنقید تو کریں. جہاں جہاں فوج نے غیر آئینی کام کیا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، غلط کام کیا ہے، اس پہ بولیں، احتجاج کریں، حق ہے آپ کو بولنے کا. لیکن یہ تنقید تعمیری ہونی چاہیے، مثبت ہونی چاہیے. اس تنقید کا مقصد فوج کے ادارے کو کمزور کرنا نہ ہو. بہت سے لوگ اسلام کو تو گالی نہیں دے سکتے، تو مسلمانوں کو گالیاں دیتے ہیں. بہت سے لوگ مدارس کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے، تو وہ کسی محتمم کو برا بھلا کہیں گے. تو یہ جو طریقہ ہے کہ تنقید کو تحقیر کا اور ایک سازش کا ذریعہ بنا لینا، اور پاکستان اور اسلام کے دشمنوں کی آوازوں میں آوازیں ملا لینا، یہ بہت خطرناک ہے. یہ ہم اپنے پیروں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں. تو میں نے اس کی فوج کے اوپر بہت میں نے ہوم ورک کیا ہے، بہت میں نے محنت کی ہے. ان کے لوگوں سے میں ملا ہوں، ان کی چھاونی میں گیا ہوں، کاکول گیا ہوں، پی ایم اے میں گیا ہوں، کہ بہت ساری چیزیں میں نے دیکھی ہیں. اس کو دیکھنے کے بعد تو مجھے ان لوگوں میں سب سے زیادہ دینداری نظر آئی بنسبت دوسرے لوگوں کی. یہ وہ چیزیں جو میرا مشاہدہ ہے، جو ہماری فوج ہے. اس فوج کو، اس کی حفاظت کریں آپ لوگ، اس کی عزت اور توقیر کی حفاظت کریں. اگر خدا نخواستہ یہ فوج کمزور ہو گئی، جس طریقے سے ابھی سلسلہ شروع ہو رہا ہے، تو ہماری عزتیں، ہمارے مدرسے، ہماری جان مال، ہر چیز خطرے میں ہوگی. تو ہمیں اپنے اوپر بھی رحم کرنا چاہیے،
اپنے نسلوں پر بھی رحم کرنا چاہیے. اور میری معلومات یہ ہیں، میرا جو تاریخ کا مطالعہ ہے کہ پاکستان کی فوج کو جو اللہ تعالیٰ نے جو اعداد اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ کی جو عملی مثال ہے، جو ان کی تربیت ہے، جو وہاں سسٹم ہے، جو میرٹ ہے، جو یونٹی آف کمانڈ ہے، جو ڈسپلن ہے، جو نظم و ضبط ہے، وہ 1000 سال میں ایسی فوج آپ کو نہیں ملے گی. اگر اس قسم کی فوج بغداد میں ہوتی ہمارے پاس تو کبھی سقوط نہیں ہو سکتا تھا، اندلس میں ہوتی تو کبھی سقوط نہیں ہو سکتا تھا. ابھی آپ دیکھیں کہ کتنے ملکوں میں شورشیں ہوئی ہیں، کوئی ملک رہ نہیں گیا. پاکستان میں کتنی بڑی شورش ہوئی، لیکن پاکستان کی فوج کے منظم ہونے کی وجہ سے یہ پاکستان بھی بچا ہوا ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی طاقت اللہ نے عطا فرمائی ہے، ان کے اس تنظیم کی وجہ سے، اس نظم و ضبط کی وجہ سے اللہ نے ہمیں ایٹمی قوت سے بھی نوازا. اللہ کا ہم اس کے بالکل اہل نہیں تھے. اور فوج کی جو تیاری ہے وہ اتنی اچھی ہے کہ دنیا کی واحد فوج ہے جو خود کفیل ہے. میں کہہ سکتا ہوں کہ 70-75% خود کفیل ہے. وہ خود طیارے یہاں بنتے ہیں، ہوائی جہاز یہاں بنتے ہیں، میزائل یہاں بنتے ہیں، ٹینک اور بختر بند گاڑیاں یہاں بنتی ہیں. تمام اسلحہ جو ان کے استعمال کا ہے وہ یہاں بنتا ہے، اور اس کو مکمل طور پہ خود کفیل کیا انہوں نے. اور جو لوگ یہاں سے گئے تھے، انگریز یہاں سے گئے تھے، انگریزوں کی فوجیں کہاں کھڑی ہیں اور پاکستان کی فوج کہاں ہے. اور جتنا میں نے ان کا جو ماہنامہ نکلتا ہے اور جو ان کا نصاب ہے، جو وہاں تقریریں ہوتی ہیں، جو روزانہ فوج میں جو اسمبلی ہوتی ہے اس میں جو قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، جو سیرت کی بات ہوتی ہے، جو غزوات اور سرایا کی بات ہوتی ہے، جو جہاد کے فضائل بیان ہوتے ہیں، تو آپ حیران ہو جائیں گے. تو آپ ہی مسلمان نہیں اور بھی کوئی مسلمان ہو. اور ایک فوج کی ایک بہت اہم بات اور ہے جو مجھے بہت پسند آئی ہے، وہ ایک فوج میں صرف مسلمان ہیں اور پاکستانی ہیں. دیوبندی بریلوی وہاں نہیں ہے. اور خدا کے لیے جو علماء کرام فوج میں جا رہے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو صرف مسلمان اور پاکستانی کہیں. فوج کو کسی بھی صورت میں تقسیم نہ کریں. جو شخص فوج کو تقسیم کرتا ہے، فوج کے اندر تفرقہ ڈالتا ہے، وہ اسلام کا اور پاکستان کا سب سے بڑا دشمن ہے، چاہے کوئی عالم ہو، چاہے کوئی فوجی ہو، چاہے کوئی غیر فوجی ہو. میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جس ڈسپلن کا سموتا کا قرآن حدیث میں ذکر ہے، وہ اگر ہماری حکومتوں میں آ جاتا، وہ سموتا، وہ ڈسپلن، نظم و ضبط اور وہ میرٹ، تو آج ہمارا سر اونچا ہوتا. یہ پاکستان کی واحد فوج ہے جن کے ہاں نظم و ضبط ہے. جب وہاں آرڈر چلتا ہے، وہاں حکم چلتا ہے، لوگ بات مانتے ہیں، وہاں ریٹ ہے حکومت فوج کی. تو اللہ تعالیٰ ہماری فوج کو صحیح سلامت رکھے. اور جو لوگ سرحدوں پہ ہیں، جو مختلف جگہوں پہ پہرے دے رہے ہیں ہمارے فوجی، میں ان کو یہ بشارت سنانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رابط وراء المسلمین حارسا کان له اجر من خلفہ، کہ جو جس جگہ کا پہرا دیتا ہے تو اس میں جتنے بھی لوگ نیک کام کرتے ہیں ان سب کا ثواب ان کو ملتا ہے. جو پاکستان کے فوجی محاذوں پر ہیں، سیاچن میں ہیں، مختلف جگہوں میں سرحدوں پہ کام کر رہے ہیں، چھاونیوں میں مختلف ٹریننگ کر رہے ہیں، اور وہ تیار ہیں ماشاءاللہ. جو وقت ان کا صرف ہو رہا ہے تو بہترین وقت ہے، بہترین عبادت ہے، وہ عبادت میں صرف کر رہے ہیں. آپ نے حدیث پڑھی ہوگی کہ جو مجاہد کا گھوڑا ہوتا ہے وہ جب بندھا ہوتا ہے تو جتنی قدم وہ بندے بھی چلتا ہے اس کی بھی نیکیاں ملتی ہیں مجاہد. اور صحیح بخاری کی تو آیت ہے کہ اس کا بول و براز بھی قیامت کے دن نیک اعمال میں تولا جائے گا. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری فوج ہے یہ مجاہد ہے، لیکن ادارے کے طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اس کی حمایت کرنی چاہیے. اور فوج کے خلاف بولنا، اپنی مجلسوں میں مجلس آرائی کرنا اور فوج کے خلاف بولنے کو اپنی ہیرو بننا، اس کے لیے اپنی کامیابی سمجھنا، یہ اپنے پیروں میں کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے. ہمیں اسے باز رہنا چاہیے اور ہمیں خودکشی نہیں کرنی چاہیے. آپ یقین سمجھیں کہ ہماری معیشت کہاں ہے، سیاسی عدم استحکام کہاں تک پہنچا ہوا ہے. ایک چیز آپ کے پاس بچی ہوئی ہے، وہ ایک فوجی قوت ہے. تو اگر یہ بھی خدا نخواستہ ختم ہو گئی تو پھر عراق ہے، پھر شام ہے، پھر یمن ہے، پھر چیچنیا ہے، پھر صومالیہ ہے، پھر لیبیا ہے، پھر الجزائر ہے. تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. جزاکم اللہ. السلام علیکم.